अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिर किसने लड़वाया है? ये जो चार्जशीट्स एक दूसरे के खिलाफ आ रही हैं, इल्ज़ामात आ रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, बिलावल साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, मरियम साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं, राणा सनाउल्लाह साहब किसके कहने पर कर रहे हैं, ये आखिर इन दोनों पार्टीज़ को लड़वाया किसने है? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान यानी कि JUIF और मुस्लिम लीग नून मिलकर PDM तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से निकाल रहे हैं, निकाल दिया है, अब खाली ऐलान बाकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो इस वक्त गर्दिश में है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून, JUIF और जो अपोजिशन की पार्टियां हैं PDM में जो शामिल हैं, PDM की के कमर पे छुरा घोंपा है, पीपल्स पार्टी ने ये किया है। और इस सारे इत्तेहाद के बिखरने से फ़ायदा इमरान खान को क्या है, और वो ये जो बेनिफिट होने वाला है उस बेनिफिट से फ़ायदा उठाएंगे तो किस तरह उठाएंगे? अब मुस्लिम लीग नून अपने जिस तरह के इत्तेहाद से फ़ायदा उठाना चाह रही थी, फ़ायदा उसने उठाया, फ़ायदा उठा रही है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी इस वक्त इस सारे सिनेरियो के अंदर पहले राउंड के अंदर मुस्लिम लीग नून रही है। मियाँ साहब बाहर तशरीफ़ ले गए, मियाँ साहब के बाहर जाने के बाद जो उनको रिलीफ मिला इस सारे सिनेरियो के अंदर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मरियम साहिबा को रिलीफ मिला हुआ है, वो जेल से बाहर हैं, ज़मानत पर हैं, रिलीफ मिला हुआ है। पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने धमा चौकड़ी मचाई, ज़बरदस्त किस्म के जलसे जलूस किए, हुकूमत को आड़े हाथों लिया और हुकूमत घबराई भी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा मजबूत मरबूत रोल रहा है। स्विंग पीपल्स पार्टी की तरफ से नज़र नहीं आई, बिल्कुल स्मूथ किस्म का रहा। और जब भी भारी वक्त आया, ऐसा इंपॉर्टेंट मरहला आया, तो बिलावल ने सीट छोड़ी और जरदारी साहब उस पर आ गए, और जरदारी साहब ने फैसला किया, और वो फैसले तारीख की रूह से और मौजूदा सूरत हाल से, उस वक्त की सूरत हाल से उनके फैसले बड़े बड़े एक्यूरेट साबित हुए। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया PDM में रहते हुए हम इख्तलाफ राय कर आगे बढ़ेंगे, तो किसी का अगर ध्यान किसी तरफ जाता है तो जाए, हम इंडिपेंडेंट अपनी राय भी रखते हैं, इख्तलाफ रखते हैं, और जमहूरियत का बेहतरीन किस्म का सबूत दिया है। अब सवाल ये है कि लड़वा कौन रहा है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? दोनों के मफादात एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मफाद यह है कि वो पार्लियामेंट में रहे, जमहूरी कुव्वत बनकर रहे, मजबूत कुव्वत बनकर रहे, और पार्लियामेंट के थ्रू जद्दोजहद को आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाती रहे, और साथ ही अपनी सिंध की जो हुकूमत है, जो 13 साल से 13.5 साल से, उस हुकूमत को अपने हाथ में रखे हुकूमत से। तो उनका मफाद बड़ा सॉलिड मफाद है। और साथ ही दूसरा मफाद ये है कि जो हुकूमत एक कैंपेन चला रही है एहतसाब के ज़रिए, जिसके ऊपर बहुत मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है कि हुकूमत जो है वो नैब को इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और अपोजिशन के इत्तेहादियों के खिलाफ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर भी हासिल कर रही है, और वक्त के साथ साथ नज़र भी आ रहा है, बेल्स हो रही हैं, तारीखें लंबी लंबी पड़ रही हैं। तो पीपल्स पार्टी ने दानिशमंदी के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया है, अब अपने मफाद के अंदर स्पेस लेना और एक ऐसी पोजीशन भी क्रिएट कर लेना कि इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग हो सके। वो जो गैप है वो गैप ना हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने कई बार ओन भी कर लिया, मार्केट में भी आ गया कि वो किस तरह से मोहम्मद जुबैर उमर जो हैं वो जाके मुलाकातें करते रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं, हमारा इनसे PDM के प्लेटफॉर्म से ताल्लुक नहीं है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ता पीपल्स पार्टी का टूटा हुआ था, तो 3 मफादात पीपल्स पार्टी के, उन 3 मफादात के अंदर पीपल्स पार्टी ने गेन किया है और गेन कर रही है, और अभी भी स्टेबल पोजीशन में। और इस सारे इत्तेहाद के अंदर, PDM के इत्तेहाद के अंदर ड्राइविंग सीट के ऊपर बहुत ही मजबूत अंदाज के अंदर पीपल्स पार्टी है। और बिलावल भुट्टो की जो गुफ्तगू है, अगर उसको देख लिया जाए तो वो हौसला करने वाली बातें कर रहे हैं सियासत के अंदर,
حوصلہ کرو، اور جو باتیں ہضم نہیں ہو رہی یوسف گیلانی صاحب کی جیت سے اسے بھی ہضم کرو، اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے مفاد میں ساری چیزیں ہیں نہیں، وہ سارے گیم کو دھرم بھرم کرنا چاہتے ہیں، ان کے مفاد کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ٹائٹ ہو رہا ہے انوائرمنٹ مسلم لیگ نون کے خلاف، اور ریلیف مل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، دونوں نے اپنے مفادات کے حساب سے پالیٹکس کی ہے، اور دونوں کو اپنے مفادات کے حساب سے پھل بھی مل رہا ہے، اور آنے والے ٹائم کے اندر اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ JUIF جو مولانا فضل الرحمان صاحب بیمار ہیں، خاموش ہیں، تخلیے کے اندر ہیں، اور PDM کے سربراہ کی حیثیت سے کیا انہیں منایا جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی منائے گی کہ بھائی آپ اپنی سیٹ پہ آئیں اور ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں؟ مسلم لیگ یہ نہیں چاہتی ہے، اور بعض لوگ تو کہ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بھی مسلم لیگ کے اس دباؤ کے اندر یہ نہیں چاہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو PDM اب ٹوٹ جائے گی، PDM ٹوٹنے جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انہی کے ساتھ رہیں گے، اور وہ ایک اتحاد الگ ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو PDM سے نکلنا ہوگا، اور جب پیپلز پارٹی PDM سے نکل جائے گی، جس کے چانسز نظر آ رہے ہیں، تو PDM کا پھر وہ حیثیت کیا رہے گی؟ اور پیپلز پارٹی کیا وہ دوست کا دشمن ہمارا دشمن والے فارمولے پہ چلے گی؟ تو جو ٹکراؤ آ رہا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان، بڑا خطرناک ٹکراؤ کا انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے۔ ایسا ٹکراؤ PTI کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اس سطح کا نظر نہیں آ رہا جس طرح کی چارج شیٹ کی بات شازیہ مری صاحبہ نے کی ہے، اور بہت ہی دمنگ انداز میں کی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو گفتگو فرمائی ہے، شاید اس طرح کی گفتگو حالیہ 2-3 سالوں کے اندر ایک دوسرے کی پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی، جو پارٹیاں دونوں قریب آ گئے۔ تو مولانا فضل الرحمان جو تخلیے میں ہیں، بیمار ہیں، خاموش ہیں، وہ آنے کے بعد کوئی ایسا رول پلے کریں گے؟ لگتا یہی ہے کہ PDM کو بچانا مولانا کے لیے اب مشکل ہے۔ کوشش وہ ضرور کریں گے، کیونکہ سربراہی جو ہے ان کی بڑی عزت ہے اس کے اندر، کہ جو اتحاد ہے اس کے سربراہ وہ ہیں، تو کوشش بہت ضرور کریں گے، لیکن وہ ناراض ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اب پیپلز پارٹی منائے گی کہ نہیں منائے گی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ سب برابر ہیں، منانے کی کوئی بات نہیں، ہر آدمی، ہر جماعت جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے، اس سے اختلاف رائے ہو سکتی ہے، مختلف آرا کی سوچ کی پارٹیاں ہیں اس اتحاد کے اندر، تو منائیں گے کیوں؟ سب برابر ہیں۔ جب وہ طبیعت ٹھیک کر کے آ جائیں گے تو اجلاس میں بات ہوگی۔ تو اب اس سارے صورتحال کے اندر لگتا یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کی جو گفتگو کر رہی ہے مسلم لیگ کے بعض اراکین کر رہے ہیں، مولانا اگر اس دباؤ میں آ گئے تو پیپلز پارٹی الگ ہوگی، اور اگر الگ ہوگی تو پھر PDM کا ہوگا کیا؟ اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے؟ تو پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے قریب راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے، ایسے اشارے مل رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو؟ ویسے کیوں نہ ہو؟ ساری پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، پیپلز پارٹی کیوں نہ ہو؟ پیپلز پارٹی ویسے نیریٹو یہ رکھتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے دور ہیں، ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اشارے ایسے مل رہے ہیں، جو اسپیس ملا ہے اس اسپیس سے لگتا یہ ہے کہ جو کمفرٹ ملا ہوا ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو، جو حکومت جس طرح سے وہ چلا رہی ہے، اس پہ جو آنکھیں بند ہوئی ہیں، نیب کے کیسز، بہت سارے اور معاملات، سینٹ کے انتخابات، ان ساری چیزوں کے اندر ایک اسپیس ہے، اور وہ اسپیس ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ اس نے کبھی بھی اس ریسنٹ پاس میں جو نواز شریف صاحب کا نیریٹو تھا، مریم صاحبہ کا نیریٹو تھا، جس طرح سے وہ فوج پہ حملے کر رہے تھے نام لے کے، پیپلز پارٹی نے اسے گریز کیا، اور پیپلز پارٹی نے ایک سمجھدارانہ قسم کا رول بنایا، اور ایک اسپیس بن گیا اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کا، جو اس وقت نظر آ رہا ہے، حلقوں کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے، اگلی اننگ کے لیے بھی پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس سارے سینیریو سے عمران خان کچھ لینے کو تیار ہیں کہ نہیں، کیونکہ عمران خان بعض اوقات اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود کنٹروورشل کر لیتے ہیں، اتنی ساری محنت کرنے کے باوجود بھی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ تو وہ احتساب کا دائرہ جو ہے وہ نیوٹرلٹی سے شفٹ ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب کے بازوں میں آگے بیٹھ جاتا ہے کہ میں ان کو جیل میں ڈالوں گا اور میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، تو وہ ہوتا نہیں ہے وہ سلسلہ۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو 2.5 سال کی محنت ہے، دقت ہے عمران خان صاحب کی، شیرازہ بکھر رہا ہے PDM کا، تو وہ جو اسپیس لے کے چل رہے تھے، جو ان کا نیریٹو تھا، اس نیریٹو پہ عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ مہنگائی والے معاملے میں عمران خان صاحب کیا ڈیلیور کریں گے؟ روزگار والے معاملے پہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ اکانومی کو ٹھیک کرنے والے معاملے پہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ احتساب کے عمل کو ٹھیک کر کے آگے بڑھانے کے والے معاملے میں عمران خان صاحب کیا ڈیلیور کریں گے؟ جو انہوں نے وعدے قسمیں کیے ہوئے تھے اس کے اوپر کیا ڈیلیور کریں گے؟ کنفیوژن جو کریٹ کر دیتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو آگے پیچھے منسٹریوں سے نکال کر،
اچھا سوچتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن جیسے شفٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کو نکالتے ہیں اپنے ٹیم سے, اس کے اوپر ان کا جو ایک ٹرسٹ بنا ہوا تھا وہ کمزور ہو رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب والا کیس بھی ان کے سامنے کہ ساری محنت جہانگیر ترین صاحب کی الیکشن میں کس طرح وہ لے کے گھومے, کس طرح سے انہوں نے چیزیں مینج کی, اور آج وہ ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے قریبی دوست ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں. یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ زرداری اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے چلتے ہیں اور عمران اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے چلتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن بہرحال پی ڈی ایم کا مستقبل روشن نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کے پاس اپورچونٹی بہت زبردست ہے ڈیلیور کرنے کی, کیونکہ شیرازہ بکھر چکا ہے اپوزیشن کا, اور ڈیلیور کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں, اور کس طرح پی ڈی ایم کو مولانا فضل الرحمان صاحب بچاتے ہیں یا نہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. پاکستان زندہ باد.